سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ مضامین ایسے بھی ہیں جن کے جو ہم ہیلتھ ورکرز اور جو بھی افراد صحت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بارے میں معلومات دینا چاہیں گے، تاکہ وہ معلومات حاصل کر کے اور صحت کے شعبے میں اپنی کارکردگی کو بہتر بنا سکیں۔ صحت اور بیماری کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ صحت اور بیماری کیا وہ ہے؟ پیتھولوجی کے مطابق صحت ایک ایسی حالت جسم کا نام ہے جس میں ہر ایک عضو جسم اپنا اپنا کام احسن طریقے سے بخوبی پورا کر رہا ہو، یعنی جسمانی حالت اس قسم کی ہو کہ جتنے بھی اعضاء ہیں جسم کے وہ سب اپنے جو کام ہیں، جو فعل ہیں، جو ان کی ورکنگ ہے، وہ پرفارمنس ہے، وہ پوری طرح پرفیکٹ طریقے سے پوری ہو رہی ہو، تو اس حالت کو ہم کہیں گے کہ ایک انسان صحت مند ہے۔ بیماری کیا ہے؟ بیماری دو لفظوں کا مرکب ہے، ڈس ایز ڈس کا معنی ہے بغیر، وداؤٹ وغیرہ، اور ایز کے معنی ہے یعنی کہ آرام اور آسانی، یعنی آرام اور آسانی سے دوری۔ آرام اور آسانی سے دوری کو ڈس ایز کہا جائے گا۔ اس طرح ڈس ایز کے لفظی معنی بے آرامی کے ہوئے، اور غیر نارمل احساسات اور افعال جو صحت کے دوران انسان کو اس کے آرام محسوس کرنے کی کیفیت کو بدل کر بے آرامی میں بدل دیتے ہیں، اس بے آرامی کی کیفیت کو بیماری کہا جاتا ہے۔ بیماری کی وجوہات کیا ہیں، کازز کیا ہیں، عام طور پر جو دیکھے جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم کچھ بتانا چاہیں گے۔ کچھ قدرتی وجوہات ہوتے ہیں، نیچرل کازز ہوتے ہیں۔ قدرتی طور پر مرض پیدا کرنے والے رجحانات یا انفیکشس ڈیزیزز جو ہیں وہ بیماریاں پیدا کرتی ہیں، اور کچھ آرٹیفیشل وجوہات ہوتی ہیں، مصنوعی وجوہات، مرض میں ادویات اور زہرین وغیرہ شامل ہو جائیں، جسم کے اوپر وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب جو بیماریاں ہیں ان کی بھی اقسام ہیں، ایک ایکیوٹ ڈیزیزز کہلاتی ہیں۔ ایکیوٹ ڈیزیزز جو کہ فوری طور پر شروع ہوتی ہیں، بہت تیزی سے شروع ہوتی ہیں، ان کا شروع ہونا، موجود رہنا اور ختم ہونا یقینی بات ہوتی ہے۔ ایکیوٹ ڈیزیزز، ایکیوٹ پرابلمز جو ہیں وہ امراض ہیں جن کی شدت سے حملہ آور ہو کر بعض اوقات خود بخود درست ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایکیوٹ ڈیزیزز کو آگے 3 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایکیوٹ ایپیڈیمک ڈیزیزز، یعنی کہ وہ ڈیزیز ہیں جو کسی ایک علاقے میں ایک وقت میں بہت سے افراد کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر طاعون جیسے پلیگ ہے، خسرہ ہے، میزلس ہے، ہیپیٹائٹس ہے، اور دوسری انفیکشن ڈیزیزز ہیں۔ یہ ایکیوٹ ایپیڈیمک ڈیزیزز کہلاتی ہیں جو کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو متاثر کرتی ہیں اور بیمار کرتی ہیں۔ آپ نے برڈ فلو کے حوالے سے بھی سنا ہوگا، اخبارات میں آتا ہے برڈ فلو، جیسے کہ یہ بیماریاں مرغیوں میں پھیلتی ہیں، اور اس کے بعد ان میں بعض ایسے وائرس ہوتے ہیں جو انسانوں کو بھی اثر انداز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایپیڈیمک ڈیزیزز جو ہیں یہ بہت زیادہ افراد کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ اسی طرح فلو کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، مختلف فلو ہوتے ہیں جو علاقے میں پھیلتے ہیں اور بے شمار لوگوں کو اپنے وائرل ڈیزیز سے بیمار ہونے لگتے ہیں۔ اچھا، ایکیوٹ اسپوریڈک ڈیزیزز، یہ ایکیوٹ اسپوریڈک ڈیزیز چند لوگوں پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ پیچش یعنی کہ ڈائسینٹری، ٹائیفائڈ، کالی کھانسی یعنی کہ ووپنگ کف وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ جو ان کے پیدا کرنے کے جو مختلف ایٹیولوجیکل ایجنٹ ہیں، مثال کے طور پر غذا سے، پانی سے، وہ کچھ لوگوں کو بیمار کر دیتے ہیں، تو اس کو ایکیوٹ اسپوریڈک ڈیزیزز کہتے ہیں۔
اس طرح ایکیوٹ انڈیویجول ڈیزیزز جو انفرادی طور پر لوگوں میں امراض پیدا ہوتے ہیں، مثال کے طور پر دستوں کی بیماری ہے، کانسٹیپیشن ہے، کھانسی وغیرہ ہے، ذاتی نوعیت کی اثر پذیری اور الرجک کی وجوہات کی بنا پر مختلف افراد پر حملہ آور ہوتی ہیں اور انہیں بیمار کرتی ہیں۔ اس طرح یہ بیماریاں جو ہیں وہ مختلف طریقے سے لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ دوسرا گروپ جو ہے وہ ہے کرونک ڈیزیزز کا۔ کرونک ڈیزیزز جو ہیں وہ کافی لمبے عرصے تک چلتی ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں متاثر ہوتے ہیں۔ کرونک ڈیزیزز جیسے آپ ڈائبٹیز لے لیں، ہارٹ پرابلم لے لیں، ہائپر ٹینشن لے لیں، یہ کرونک ڈیزیزز میں آتی ہیں، لمبی چلنے والی ڈیزیز۔ انفیکشنز بھی اگر پرانے ہو جائیں تو وہ بھی کرونک ڈیزیزز کے زمرے میں آتے ہیں، اور وہ اگر پرانے ہو جائیں تو ان کا علاج بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایکیوٹ اور کرونک ڈیزیز کی درجہ بندی ہم نے آپ کو بتائی کہ یہ بیماریاں کچھ ایکیوٹ ہوتی ہیں اور کچھ کرونک ہوتی ہیں۔ کرونک ڈیزیزز کا علاج جیسے ہم نے آپ کو بتایا اس کے لیے مشکلات زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ آج کل کے دور میں جیسے اینٹی بائیوٹک کا استعمال بے تحاشا استعمال کیا گیا ہے، تو بیکٹیریا جو ہیں وہ ان اینٹی بائیوٹک سے جو کہ بہت زیادہ استعمال کی گئی ہیں اب ختم نہیں ہوتے، اور وہ کرونک ڈیزیز میں تبدیل ہو جاتی ہیں بیماریاں۔ ان بیماریوں کے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں، ان کو علاج پہ بھی زیادہ اخراجات آتے ہیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ بیماریوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے اور ان سے بچا جائے۔